بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد علی جناح پیدائشی نام محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 سے 11 ستمبر 1948 کے نامور وکیل، سیاستدان اور بانی پاکستان تھے۔ محمد علی جناح 1913 سے لے کر پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947 تک آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ رہے۔ پھر قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات تک وہ ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ سرکاری طور پر پاکستان میں آپ کو قائد اعظم یعنی سب سے عظیم رہبر اور بابائے قوم یعنی قوم کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ جناح کا یوم پیدائش پاکستان میں قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 1930 تک اکثر مسلمانان ہند آزادی کی صورت میں ہندوؤں کے ساتھ ایک متحدہ مملکت میں رہنے کا خیال رکھتے تھے، جیسا کہ وہ صدیوں سے رہتے آئے تھے، اور یہی خیال ہندوؤں کا بھی تھا جو خود مختار حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کچھ قوم پرستانہ بنیادوں پر بھی تجاویز بنائی گئی تھیں۔ 1930 میں خطبہ الہٰ میں سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا مطالبہ کیا۔ چودھری رحمت علی نے 1933 میں ایک اعلامیہ پاکستان نامی پمفلٹ شائع کی، جس میں انہوں نے وادی سندھ کی جانب موجودہ علاقوں اور دیگر ہندوستانی مسلم اقلیتی علاقوں کو پاکستان کا نام دیا۔ جناح اور اقبال 1936 سے 1938 تک ملاقات کرتے رہے، اور جناح نے اپنی تقریر میں اقبال کے خواب کی حمایت کی۔ برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین نے 3 ستمبر 1939 کو جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ورسائے نے ہندو وکٹور ہوپ نے ہندوستانی سیاستدانوں کو کسی خاطر میں لائے بغیر جنگ میں برطانیہ کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس عمل پر برِ صغیر میں بڑے مظاہرے ہوئے۔ جناح سے ملاقات کے بعد وسائے نے یہ موقف اپنایا کہ جنگ کی وجہ سے خود مختار حکومت کا معاملہ معطل کیا گیا ہے۔ کانگریس نے ایک قانونی اسمبلی سے قانون کو بنانے اور آزادی کا مطالبہ کیا۔ جب اس مطالبے کو مسترد کیا گیا تو کانگریس 10 نومبر 1939 کو اپنے 8 صوبائی حکومتوں سے مستعفی ہو گئی۔ صوبوں میں جنگ کے دوران معاملات کو گورنر چلاتے رہے۔ اس دوران جناح دوسری طرف انگریزوں کی حمایت کرنے لگے، جس کے سبب انگریز انہیں مسلم آبادی کا نمائندہ سمجھنے لگے۔ جناح بعد میں کہتے ہیں کہ جنگ کے شروع ہونے کے بعد انگریز انہیں گاندھی کے برابر حمایت دینے لگے۔ میں حیران تھا کہ مجھے گاندھی کے ساتھ والی نشست پر بٹھایا جاتا ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نے جنگ میں برطانیہ کی متحرک طور پر حمایت نہ کی اور نہ ہی انہوں نے اس میں رکاوٹ ڈالی۔ جب مسلمان گوروں سے مکمل تعاون کرنے لگے تو ورسائے نے جناح سے حکومتی خود مختاری کے متعلق مسلم لیگ کی رائے پوچھی، یہ سوچ کر کہ مسلم لیگ کے خیالات کانگریس سے مکمل مختلف ہوں گے۔ اس مقام پر پہنچ کر کے مسلم لیگ کے ورکنگ کمیٹی نے 1940 میں 4 دن قانونی کمیٹی کو بھیجنے والی سفارشات پر کام کیا۔ اس کمیٹی نے جو مطالبے سب کمیٹی کو بھیجے اور کہا گیا کہ مسلم اکثریتی علاقوں میں آزاد ریاست قائم ہو اور یہ معاملہ سیدھے برطانیہ کے انتظام میں مکمل ہو۔ 6 فروری کو جناح نے ورسائے کو آگاہ کیا کہ مسلم لیگ 1935 ایکٹ پر چلتے ہوئے وفاق کے ماتحت بننے کی تقسیم کا مطالبہ پیش کرے گی۔ قرارداد لاہور، جو قرارداد پاکستان کے نام سے معروف ہے، اگرچہ اس میں یہ نام استعمال نہیں کیا گیا، اسی سب کمیٹی کے کام پر مشتمل تھی، نیز اس نے 2 قومی نظریہ شمال مغربی مسلم اقلیتی علاقوں کے انضمام کے لیے اپنایا، جس میں انہیں مکمل خود مختاری دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی طرح کے حقوق کا مطالبہ مشرقی علاقوں کے لیے مانگا گیا۔ اس میں دیگر صوبوں میں موجود اقلیتوں کا بھی خاص ذکر کیا گیا۔ اسے مسلم لیگ کے لاہور سیشن میں 23 مارچ 1940 کو منظور کیا گیا۔ گاندھی نے اس عمل کو خاموش رہتے ہوئے حیران کن قرار دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی اپنے پیروکاروں سے کہا کہ مسلم اقوام بھی اپنے خود مختاری کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جاپانیوں نے ستمبر 1941 کو فرحال پر حملہ کر کے امریکہ کو جنگ میں کودنے کا موقع فراہم کیا، اور انہی ادوار میں جاپانی فوجوں نے جنوب مشرقی ایشیا کی جانب پیش قدمی شروع کی تو برطانوی کیبنٹ نے ایک مشن جس کی قیادت اسٹیورٹ کرپس ہندوستان میں بھیجا گیا۔ اس مشن کا مقصد ہندوستانی رہنماؤں سے جنگ کے لیے بھرپور تعاون مانگنا۔ اس نے کچھ صوبوں کو یہ بھی تجویز دی کہ ان کی مرضی آیا وہ کچھ عرصے کے لیے خود مختار رہیں یا ہمیشہ کے لیے مستقبل میں کسی بھی ملک کے ساتھ ضم ہو جائیں۔ چونکہ مسلم لیگ مشرقی بنگال کے ہندو علاقوں میں ووٹ نہ لے سکتی تھی، لہٰذا جناح نے اس تجویز کو بھی مسترد کر دیا۔ کانگریس نے بھی اس تجویز کی مخالفت کی اور فوری مراد دینے کا مطالبہ کیا، جس کے لیے کرپس تیار نہ تھے۔ اس کے باوجود جناح اور لیگ کے رہنما کرپس کے معاملے کو پاکستان کے بنیادی مطالبے کو تسلیم کرنے سے تشبیہ دی۔ کرپس مشن کے ناکام ہونے پر کانگریس نے اگست 1942 کو کوئٹ انڈیا مہم چلائی اور آزادی تک سیتا گڑھ کی مہم دوبارہ چلانے کا فیصلہ کیا۔ برطانیہ نے بدلے میں جنگ کے خاتمے تک تمام کانگریسی رہنماؤں کو قید کیے رکھا۔ گاندھی کو گوروں نے آغا خان کے ایک محل سے گرفتار کیا، انہیں گھر میں نظر بند
رکھا گیا، لیکن ان کی طبیعت کی ناسازی کے سبب انہیں 1944 میں رہا کر دیا گیا۔ کانگریس کے رہنماؤں کی سیاسی منظر نامے سے گمشدگی کے دوران جناح نے اس دور میں صوبوں میں بھی مسلم لیگ کو سیاسی طور پر مضبوط کیا۔ گاندھی نے 1944 میں اپنی رہائی کے بعد ممبئی کے مالابال پہاڑی میں موجود جناح کے گھر میں ان سے ملاقات کی۔ 2 ہفتے چلنے والی اس ملاقات سے کوئی نتیجہ برآمد نہ ہو سکا۔ جناح کو اصرار تھا کہ گوڑوں کے انخلاء سے قبل ہی برصغیر کو تقسیم کیا جانا چاہیے اور ان کے انخلاء کے فوراً بعد ہی پاکستان کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، جبکہ گاندھی کا موقف یہ تھا کہ انگریزوں کے انخلاء کے بعد تقسیم کے لیے استصواب رائے معلوم کی جائے۔ جناح نے برطانوی حکومت کی تبدیلی پر کوئی تبصرہ دینے کی بجائے اپنی ورکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا، جس میں انہوں نے ہندوستان کے لیے ایک نئے انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اس وقت مسلم لیگ صوبائی سطح پر کافی جڑیں پکڑ چکی تھی۔ نیز جناح کا خیال تھا کہ وہ اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ انتخابات میں مسلم علاقوں کی نشستوں میں اکثریت حاصل کر کے اپنے مسلم اقوام کے واحد نمائندے جماعت ہونے کے اس دعوے کو سچ ثابت کر سکے گی۔ ورسائے نے لندن میں اپنے حکام سے مشاورت کے بعد ستمبر میں ہندوستان کا رخ کیا اور اس کے فوراً بعد صوبائی اور مرکز کے انتخابات کا اعلان کیا گیا۔ برطانیہ کا یہ عمل اس بات کا اشارہ تھا کہ قانون بننے کا عمل ووٹنگ کے بعد ہی شروع کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ صرف پاکستان کے مطالبے پر ہی انتخابی مہم چلائے گی۔ احمد آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ ستمبر 1945 کے انسٹیٹیوٹ اسمبلی آف انڈیا کے انتخابات میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مختص تمام نشستیں جیت لی۔ ویلپٹ کا خیال ہے انتخابات میں مسلم لیگ کی واضح جیت نے مسلمانوں کے مطالبے آزادی کو ایک کائناتی حقیقی ثابت کر دیا تھا۔ انڈین نیشنل کانگریس اب بھی جنرل اسمبلی میں اکثریت میں تھی، لیکن اب ان کے پیچھے 4 نشستیں کم ہو گئی تھیں۔ فروری 1946 میں برطانوی کیبنٹ نے ایک وفد ہندوستان بھیجا، جس کا مقصد یہاں کے رہنماؤں سے مذاکرات کرنا تھا۔ اس کیبنٹ مشن پلان 1946 میں کرپس اور پینتھک لانس بھی شامل تھے۔ اس اعلیٰ سطحی وفد نے مارچ میں دلی پہنچ کر مذاکرات میں موجود جمود ختم کرنے کی کوشش کی۔ برطانوی حکومت نے مئی میں ایک منصوبہ جاری کیا کہ جس کے تحت متحدہ ہندوستان، جس میں کئی خود مختار ریاستیں بھی شامل تھیں، انہوں نے مذہب کی بنیاد پر کچھ صوبوں کے گروپ کو بنانے کی بات کی۔ بعض معاملات جیسے دفاع، خارجہ امور، آمد و رفت کو ایک مرکزی حکومت کی ذمہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبوں کو یہ مرضی دی گئی کہ وہ کسی بھی ریاست سے الگ تھلگ رہ سکتے ہیں۔ اس پلان میں کہا گیا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کے نمائندوں سے ایک قائم مقام حکومت بنائی جائے۔ جناح اور ان کے ورکنگ کمیٹی کے رہنماؤں نے اس پلان کو جون میں قبول کر لیا۔ ستمبر 1946 کے ابتدا میں مملکت متحدہ نے ورسائے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جلد ان کی جگہ لوئس ماؤنٹ بیٹن نے لے لی، جو ایک جنگی رہنما اور ملکہ وکٹوریہ کے ہونے کے سبب کنزرویٹو کے ہاں مقبولیت رکھتے تھے، نیز وہ اپنی سیاسی نظریات کے سبب لبرل پارٹی میں بھی مقبول تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے حکومتی بریفنگ میں جناح کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہیں سب سے مشکل ترین گاہک قرار دیا اور بقول ان کے انہوں نے سب سے بڑی پریشانی کھڑی کر رکھی تھی۔ نیز وہ کہتے اس ملک میں اب تک کوئی بھی جناح کے دماغ میں نہیں جھانک سکا تھا۔ 5 اپریل سے پہلے یہ لوگ 6 مرتبہ ملے۔ اس ملاقات میں موجودہ تناؤ کی کیفیت میں اس وقت کمی آئی جب جناح نے ورسائے اور ان کی بیگم کے درمیان کھڑے ہو کر تصویر کھینچی، 2 کانٹوں کے درمیان ایک گلاب۔ جناح کے پاکستان پر کیے جانے والے اثرات پر بیزار ہو گئے تھے۔ جناح کو خوف تھا کہ مملکت متحدہ ہندوستان میں اپنے آخری ایام میں اختیارات کو کانگریس کی طرف موڑ دے گی اور اس سے مسلمانوں کی خود مختاری کے مطالبے کو نقصان پہنچے گا۔ جناح نے ماؤنٹ بیٹن سے برطانوی ہندی فوج کو آزادی سے قبل تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا، جو ان کے خیال میں 1 سال تک وقت لے سکتی تھی۔ ورسائے نے اس تقسیم کو آزادی کے بعد کرنے کا سوچا تھا، لیکن جناح آزادی سے قبل اس کا اصرار کر رہے تھے۔ جون کو ورسائے نے منطقی منصوبہ ہندوستانی رہنماؤں کے سامنے پیش کیا۔ 15 اگست حکومت مملکت متحدہ ملکوں کو اختیارات منتقل کر دی گئی۔ صوبائی اسمبلیوں کو اختیارات حاصل ہیں کہ وہ مرکزی اسمبلی کے ساتھ رہیں یا نئے کو اپنائیں جو پاکستان شامل ہونا ہے۔ بنگال اور پنجاب میں بھی اس سوال پر ووٹ ڈالے گی کہ آیا اس کا موقف تقسیم پر کس اسمبلی میں پیش ہونے کا ہے۔ ایک سرحدی کمیشن 2 ملکوں کی سرحد کا فیصلہ کرے گی۔ شمال مغربی صوبے اور آسام کے مسلم اکثریتی علاقے سلٹ جو مشرقی بنگال متصل تھی میں بھی رائے دہی کی جائے گی۔ 30 جون کو ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو، جناح اور سکھ رہنما بلدیو سنگھ نے آڈیو پر رسمی طور پر اعلان کیا۔ جناح نے اپنی تقریر میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، جو ان کی تحریر میں شامل نہ تھا۔ اگرچہ سر ریڈکلف نے اطلاع ارسال نہ کی، لیکن تقسیم سے قبل ہی بڑی تعداد میں ہجرت اور کئی علاقوں میں فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ جناح نے ممبئی میں موجود اپنی کوٹھی بیچنے کا منصوبہ بنایا اور کراچی میں ایک اور خرید لی۔ 7 اگست کو جناح
اور ان کے ہمشیرہ اور خاص ملازمین دلی سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جہاز میں کراچی روانہ ہوئے۔ جب کرایہ کے اس جہاز نے اڑان بھرنا شروع کی تو کچھ سرگوشی میں کہہ رہے تھے "That is that, end of that"، یہ اس کا انجام ہے۔ 11 اگست کو کراچی میں اسمبلی کی صدارت کرتے انہوں نے خطاب کیا: آپ آزاد ہیں، آپ ریاست پاکستان میں آزاد ہیں کہ چاہیں تو اپنے مندر میں جائیں، اپنی مسجد میں، یا اپنے کسی دوسرے عبادت کے جگہ میں۔ آپ کا تعلق بھلے ہی کس مسلک یا عقیدے سے، اس سے ریاست کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمیں اپنے سامنے اس بات کو نظریہ سمجھ کر رکھنا چاہیے، اور اب دیکھیں گے کہ ہندو ہندو اور مسلمان مسلمان رہیں گے، کیونکہ یہ انفرادی بندی کا ذاتی عقیدہ ہے، جبکہ سیاسی نظریے وہ ریاستوں کے شہری ہیں۔ اگست کو پاکستان وجود میں آیا، جناح نے کراچی میں خوشی منائی۔ اینی شاہد لکھتا ہے: یہاں واقعی پاکستان کے بادشاہ ہاتھ میں کتاب اٹھائے مولوی، اسپیکر اور وزیر اعظم کھڑے ہیں، جن کی توجہ ایک مضبوط قائد اعظم کی جانب۔ کچھ لوگ تحریک کے دھارے کو تبدیل کر دیتے ہیں، جبکہ ان میں سے بھی کچھ دنیا کے نقشے میں ترمیم کر دیتے ہیں۔ ان میں بہت ہی کم لوگ نئی قومیت پر ملک تعمیر کرنے کا صحرا سر پر سجاتے ہیں، اور جناح نے یہ تینوں کام کر کے دکھائے۔ ایک تحقیق جناح میں یوسف لکھتے ہیں کہ جناح کی طرز رہنمائی اور ان کی سیاست کے بعد اور آزادی کے بعد بھی تمام ہندوستانی مسلمانوں کے واحد نمائندے کے طور پر ہی رہی۔